بسم اللہ الرحمن الرحیم 9-10 محرم منگل بدھ یہ تین کام ضرور کر لینا جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ سب لوگ ان دو دنوں کا انتظار کرتے ہیں، خدا رہا یہ موقع ضائع مت کرنا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس کی بنیاد کربلائے شہداء سے ہوتی ہے، یعنی سال کا اختتام ذی الحج کے مہینے میں دمبے کی قربانی سے ہوتا ہے اور سال کا آغاز محرم کے مہینے میں کربلائے شہداء کی شہادت سے ہوتا ہے، ان کی قربانیوں سے ہوتا ہے۔ محرم کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں حضرت موسیٰ کو فرعون سے فتح نصیب ہوئی، رب کریم نے پہاڑوں کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا۔ محرم کے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ محرم کے مہینے میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا گیا۔ محرم کے مہینے میں یوم آخرت یعنی قیامت کا دن منعقد ہو گیا، جو کہ 10 محرم جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، یعنی کہ رب کریم نے دنیا کو بنانے سے لے کر دنیا کے اختتام تک محرم کے مہینے میں لکھ دیا۔ اس مہینے میں رزق دولت کی تقسیم بھی ہوتی ہے۔ آج اگر کوئی رب سے اپنی مرضی کے مطابق رزق اور دولت چاہتا ہے، خزانے لوٹنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لو۔ 9-10 محرم کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھنے سے رزق اور دولت کا اتنا طوفان آئے گا کہ آپ تو کیا آپ کی آنے والی نسلیں بھی حیران ہو جائیں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ 9-10 محرم الحرام کا پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مسلح پر بیٹھ کر اپنے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور ہر انسان کی نیت، ہر انسان کی حاجت، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ہے۔ یہ رب کریم کے 3 صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق اور دولت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، چھوٹی سی مشکل پریشانی پر جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا کہ مجھے وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، میرے کاروبار میں بندش ہے، میرے گھر میں بے سکونی بے برکتی ہے، تو آج رب کریم کے ان 3 ناموں کو پڑھیں۔ 9-10 کے دن رب کو رب کے ناموں سے پکارنے والا رب سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آپ نے توجہ کیجئے گا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 7 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، جس کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس قرآنی آیات کو پڑھنے سے عرش الہی سے فیصلے ہو جاتے ہیں۔
غیب سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رزق و دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، غیب سے فرشتے آپ کی ہر مشکل پریشانی کا حل فرما دیتے ہیں، آپ کی طرف آنے والی مسائل پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جس چیز پر نظر پڑتی ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ اس قرآنی آیات کو آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یہ آیت پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج اگر ایک ماں کا لاڈلا بچہ ہو تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اس بچے کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر آپ رب کے لاڈلی ہو جائیں گے تو رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس قرآنی آیات کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے وہ پریشانی اور رکاوٹیں جس کی وجہ سے آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کسی نہ کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے، تو صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے وہ تمام کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آخر میں ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ قرآنی سورت اخلاص کو پڑھ لے۔ سورت اخلاص چونکہ رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورت اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورت اخلاص کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورت اخلاص جیسے ایک بار پڑھنے سے ایک انتہائی قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں خوش قسمت ہی ہے وہ شخص جو یہ وظیفہ پڑھے گا، یہ 3 کام محرم کی 9-10 تاریخ کو کرے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اس بندے کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ اپنے وظیفہ مکمل کرتے ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آخر میں درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر سجدوں کی حالت میں مانگیے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ میرا رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔